بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب نامہ کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ایک ایسے پاکستانی صدر کے بارے میں بات کی جائے گی جس کے گھر میں سونے کی ٹونٹیاں لگائی گئی تھیں۔ شاید اس صدر کا مقصد پاکستان اور تمام دنیا کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کو غریب اور بھکاری مت سمجھو، کیونکہ ہم تو اتنے امیر ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے گھروں میں پانی کی ٹونٹیاں بھی اصلی سونے کی نصب کروائی جاتی ہیں۔ پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ جب اس پر مسلط حکمران اقتدار کے ایوانوں میں جانے کو بے چین ہوتے ہیں تو وہ عوامی خدمت کا نعرہ لگا کر نہ صرف عوام کو بیوقوف بناتے ہیں بلکہ ان کے ووٹ کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اقتدار کے مزے لوٹنے لگتے ہیں، جبکہ عوام کی خدمت کا تو صرف دعویٰ ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں غربت اور مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کی خدمت کا ایک سے بڑھ کر ایک دعوے دار موجود ہے جو اپنی جیب بھرتا ہے اور چلتا بنتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا صدر بھی گزرا ہے جس نے مارشل لا لگا کر ایک عوامی حکومت کو ختم کیا اور 90 دنوں میں انتخابات کروانے کا وعدہ کر کے اقتدار کی کرسی پر آ بیٹھا، اور وہ 90 دن 10 سال سے بھی طویل ہو گئے، یہاں تک کہ موت کے فرشتے نے آ کر اسے وعدہ یاد دلایا اور موت کو تو روکا نہیں جا سکتا۔ یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے یہاں بات ہو رہی ہے جنرل ضیاء الحق کی۔ کہا جاتا ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق خود اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ ہر مہینے کی 20 تاریخ تک میری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اور باقی کے 10 دن ادھار لے کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب اقتدار میں آئے اور پاکستان کے قومی خزانے کے مالک بنے تو اسلام آباد میں ایک عالی شان بنگلہ تعمیر ہوا۔ اس بنگلے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں پانی والی ٹونٹیاں بھی اصلی سونے کی لگوائی گئیں۔ اٹلی سے ماہر تعمیرات بلائے گئے۔ انہوں نے جب ٹونٹیوں کے لیے 14 کیرات سونا استعمال کیا تو جنرل صاحب بگڑ گئے اور کہا کہ اتنے تھوڑے کیرات والا سونا کیوں لگایا؟ جنرل صاحب نے اٹلی کے ماہر تعمیرات سے کہا کہ بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ پورے 22 کیرات سونا استعمال کیا جانا چاہیے، گرم پانی سے 14 کیرات سونا پگھل کر جلدی خراب ہو جائے گا۔ ضیاء الحق کے حکومتی وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی برطرفی کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اعلیٰ فوجی اور سرکاری افسروں کو عالی شان گاڑیوں کی بجائے سوزوکی کی چھوٹی کار استعمال کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ضیاء حکومت میں کرپشن کس حد تک موجود تھی، لیکن باوجود عامر حکومت اس بات کا برملا اظہار نہیں کیا جا سکا۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔